بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی شادی کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے اور ایک سچا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن و مجید کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ناچ گانا اور دیگر رسومات ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جنات کی شادی میں بھی رقص اور دیگر رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی شادی میں بہترین کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات مور اور ہرن کے گوشت کو بے حد پسند کرتے ہیں اور شادیوں میں ان کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور جنات کو میٹھا بھی بے حد پسند ہوتا ہے اور ان کا کھانا بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا ہے۔ مولانا نواب علی شاہ نے واقعہ سنایا ہے کہ ایک رات جب میں اپنے گھر پر آرام کر رہا تھا تو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری یہ عادت تھی کہ میں چاہے جتنی گہری نیند میں بھی ہوں، لیکن جب میرے دروازے پر دستک ہوتی تو میری آنکھ فوراً کھل جاتی اور میں دروازے کی طرف گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا دو نوجوان موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مولانا صاحب، ہمارے ہاں شادی ہے اور آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کیجیے کیونکہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم پڑوس کے گاؤں سے آئے ہیں اور میرا نام جنجار ہے۔ جب میں نے یہ نام جنجار سنا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ خیر، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ مولانا نواب علی شاہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم اس گاؤں میں پہنچے جہاں پر شادی کا شامیانہ لگا ہوا تھا، جہاں پر خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ روشنی کا بھی بے حد خوبصورت انتظام تھا۔ میں یہاں وہاں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میں نے اس طرف دیکھا تو شلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا تھا جو دولہے کا والد تھا، جس نے اپنا نام سردار مانس بتایا۔ اس نے کہا، چلیے مولانا صاحب۔ جب ہم کچھ دور آگے گئے تو اس نے میری ملاقات دلہن کے والد سے کرائی، جن کا نام شرمت تھا۔ شادی میں بہت سے لوگ شریک تھے، لیکن میں وہاں پر کسی کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا، حالانکہ اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے والد شرمت سے کہا کہ اس شادی میں اس گاؤں کا کوئی فرد شریک کیوں نہیں؟ تو اس پر دلہن کے والد نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ تو اس نے ایک لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کچھ کان میں کچھ کہا۔ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کی تھوڑی دیر بعد میں نے نظر صاحب کو دیکھا، جن کی گاؤں میں ایک دکان تھی۔ اس کے بعد وہاں پر مجھے جانے مانے چہرے نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسے چل رہی ہے؟ تو انہوں نے چونک کر جواب دیا، اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد دلہا کے والد نے مجھے بلایا اور کہا، مولوی صاحب نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کے بعد مٹھائی اور پیسے بھی دیے۔ اس کے بعد وہ دو نوجوان جو مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا اور خود واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگلی صبح جب میں ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات رات کو ہوئی تھی، تو میں نے ان سے رات کے واقعے کا ذکر کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہم تو کسی شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے، ہم تو اپنے گھروں میں موجود تھے اور ہماری اور آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میں بے حد حیران ہوا اور گھر واپس آیا۔ گھر واپس آ کر میں نے وہ پیسے اور مٹھائی دیکھی، جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کل رات میں نے ایک شادی میں شرکت کی تھی
بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کل رات میں نے جس شادی میں شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔